قربانی کے جانور کے لیے کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلی شرط کہ وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ مفسرین نے، جن میں امام طبری، امام شوکانی اور دیگر مفسرین شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک یہ لفظ خاص طور پر اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے۔ یہ نر اور مادہ 8 قسم کے جانور بنتے ہیں، یعنی اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، دمبا، بھیڑ، بکرا اور بکری۔ قربانی صرف انہی 8 قسم کے جانوروں میں سے ہوگی، ان کے علاوہ کسی اور جانور سے قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ بھینس کی قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ قربانی کے لیے انعام کی قید اسی لیے لگائی گئی ہے کہ ان کے علاوہ، یعنی ان 8 جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے، خواہ اس کا گوشت کھانا حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اب قربانی، جن لوگوں نے بھینس کی قربانی کو درست کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ گائے کی ایک قسم ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ گائے اور بھینس دونوں کے رنگ، روپ، مزاج اور دودھ کی تاثیر اور اسی طرح دوسری چیزوں میں بڑا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بہیمۃ الانعام ہے وہ 8 قسم کے ہی جانور ہیں، اس میں بھینس کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے قربانی کا ثبوت قرون اولیٰ میں موجود نہیں ہے۔ تو بعد میں بھی خواہ مخواہ اس جانور کو ان 8 جانوروں میں شامل نہ کیا جائے۔ جب وہ 8 قسم کے جانور جو کہ علماء کے ہاں موجود ہیں کہ انہی 8 قسم کے جانوروں میں ہی قربانی ہوگی، اور وہ دنیا کے اندر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اگر کسی علاقے میں بھینس موجود نہیں بھی ہے تو دوسرے علاقے سے بآسانی منگوائی جا سکتی ہے۔ آج کل ہمارے پاس گاڑیاں، سہولت موجود ہے، ہم آسانی کے ساتھ منگوا سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ بھینس کے اوپر فوکس کرنا یا اس کے اوپر اصرار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ وہ جانور مسنہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الضأن، کہ تم صرف 2 دانتہ جانور ہی ذبح کرو، مگر یہ کہ تمہارے اوپر تنگی ہو تو پھر تم بھیڑ کا 1 سال کا جو بچہ ہے جسے جزع کہا جاتا ہے وہ ذبح کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوندے جانور کی شرط لگائی ہے، یعنی جانور کی عمر نہیں دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی جانور 2 سال کا ہو تو ذبح ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جانور چاہے 2 سال کا ہو، اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، جب تک وہ 2 دانتہ جانور نہیں بنتا، یعنی اس کے جو دودھ کے 2 دانت ہیں وہ گر جائیں گے اور نئے دانت نکل آئیں گے، تو تب جا کے وہ قربانی کے قابل ہوگا۔ ہاں، اگر بازار سے، منڈی سے کوئی جانور مل ہی نہ رہا ہو، دوندا جانور، حالانکہ ملتا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک رخصت بتائی کہ کسی علاقے میں اگر منڈی میں کسی کو دوندا جانور نہ ملے تو پھر بھیڑ کا 1 سال کا جو مکمل پورا 1 سال کا بچہ ہو جسے جزع کہا جاتا ہے تو وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں مسنہ جانور جس کو دوندا کہا جاتا ہے، آپ منڈی کے اندر جب اس کو خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چیک کر لیں، کیونکہ منڈی میں جعلی طریقے سے دوندا بنا کر جانوروں کو بیچا جا رہا ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے تیسری شرط کہ وہ جانور انسان کی اپنی ملکیت ہو اور شرعی طور پر حاصل کردہ ہو، لہٰذا جو جانور کسی کی ملکیت ہی نہ ہو یا شرعی طور پر اسے حاصل ہی نہ کیا گیا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ چوتھی شرط کہ اس جانور کے ساتھ کسی دوسرے کا حق معلق نہ ہو، لہٰذا گروی رکھے گئے جانور کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط، جیسا کہ سنن ابو داود کتاب الضحایا میں صحیح سند سے موجود سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے
کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس کا ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ایسا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا جانور جو انتہائی لاغر اور کمزور ہو کہ جس کی ہڈی میں بالکل گودا نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا کہ جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان چرا ہوا ہو، یا جس کے کان میں سوراخ ہو، یا اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہو۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ سنن اربع کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہی صحیح سند سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے ہم آنکھ اور کان خوب اچھی طرح چیک کر لیں، اور کان کٹے، کان پھٹے یا چیرے ہوئے اور دم کٹے جانور کی قربانی نہ کریں۔ اسی معنی و مفہوم کی اگر بقیہ حدیث کو یکجا کیا جائے تو چند مزید قسم کے عیوب بھی ہمیں ملتے ہیں جن کی موجودگی میں جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مثلا المصفرہ، جس جانور کا کان جڑ سے کٹ گیا ہو اور اس کا سوراخ نظر آنے لگے۔ المستأصلہ، جس جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہو۔ اعزب القرن والاذن، جس جانور کا کان یا سینگ نصف یا 1/4 سے زیادہ کٹا ہو۔ المقابلہ، ایسا جانور جس کا کان آگے سے کٹا ہو اور آگے سے لٹک رہا ہو۔ المدابرہ، ایسا جانور جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا اور وہ پیچھے سے کان لٹک رہا ہو۔ شرقا کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے کہ ایسا جانور جس کا کان لمبائی میں کٹا ہو۔ خرقا، وہ جانور جس کے کان میں گول سوراخ ہو یا اس کا کان چوڑائی میں کٹا ہو۔ بطرا، دم کٹا جانور۔ اسی طرح حدیث میں بخقا کا لفظ بھی موجود ہے کہ وہ جانور جس کی بینائی جاتی رہے مگر آنکھ قائم ہو۔ مشیع کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چل ہی نہ سکتا ہو۔ کسرا کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ قربانی کے جانور میں چند مزید عیوب جن کے متعلق لوگ اکثر سوال بھی پوچھتے ہیں، وہ کچھ عیب یہ ہیں۔ سینگ ٹوٹا جانور، اگر تو پیدائشی سینگ نہیں ہیں تو پھر اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر اندھا جانور۔ تیسرے نمبر پر قریب الولادہ جانور، یعنی جس کی ولادت میں پریشانی آ رہی ہو یہاں تک کہ خطرہ ٹل جائے۔ چوتھے نمبر پر اونچائی سے گرنے یا گردن وغیرہ گھٹنے کی وجہ سے موت سے 2-4 جانور، الا یہ کہ خطرہ ٹل جائے۔ پانچویں نمبر پر کمزوری کی بنا پر چلنے پھرنے سے معذور جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر اگلے یا پچھلے پاؤں میں سے کوئی بھی پاؤں کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پر جس جانور کا پیٹ بدہضمی کی وجہ سے پھولا ہوا ہو یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے اور وہ بالکل اچھا اور صحیح ہو جائے۔ آٹھویں نمبر پر جو جانور اونچائی وغیرہ سے گر کر بے ہوش ہو جائے یہاں تک کہ وہ صحیح نہ ہو۔ نویں نمبر پر جس کا کان کٹا ہوا ہو یا کان پھٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور 10ویں نمبر پر اس کی دم کٹی ہوئی ہو، چاہے دم آدھی کٹ جائے یا مکمل کٹ جائے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سارے عیب جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اگر قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت یہ عیب پیدا ہو جائے، چاہے وہ ایک عیب ہوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان، یا ایک سے زیادہ عیب اس کے اندر موجود ہوں، آپ جب جانور خرید رہے ہیں اس وقت اگر یہ عیب موجود ہیں تو وہ جانور نہ خریدیں۔ اور اگر آپ نے جانور صحیح سالم خریدا تھا لیکن بعد میں ان جو عیب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ عیب اس جانور کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو تب بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سارے عیوب بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور خوبصورت جانور اللہ کے لیے قربان کریں، کیونکہ شریعت کا یہی تقاضا ہے۔